السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس يقضى علیہ یوم القیامۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص جس کے خلاف قیامت کے دن دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ عدالت خداوندی کی طرف سے دیا جائے گا، ایک آدمی ہوگا جو میدان جہاد میں شہید کیا گیا ہوگا۔ یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائے گا، پھر خداوند تعالی اس کو بتائے گا کہ میں نے تجھے کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ وہ اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھے گا، بتا تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، میں نے آخری عمر یہ کیا ہے کہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا، اور اس طرح میں نے سب سے عزیز اور قیمتی چیز آپ کی جان بھی تیری راہ میں قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو جہاد میں حصہ اس لیے لیا اور اس نیت سے لیا تھا کہ تیری بہادری کی چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیری بہادری کی چرچے ہو لیے۔ پھر اس کے لیے خداوند حکم ہوگا اور وہ آندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک دوسرا شخص ہوگا جس نے علم دین حاصل کیا ہوگا اور دوسروں کو اس کی تعلیم بھی دی ہوگی اور قرآن بھی خوب پڑھا ہوگا، اس کو بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بخشی ہوئی نعمتیں بتائے گا، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا، بتا تو نے میرے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ کہے گا، خداوند، میں نے آپ کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو سکھایا اور آپ ہی کی رضا کے لیے آپ کی کتاب قرآن میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ بات جھوٹ کہی، تو نے تو علم دین اس لیے حاصل کیا تھا اور قرآن تو اس لیے پڑھا تھا تاکہ تجھ کو عالم و قاری اور عابد کہا جائے، سو تیرا یہ مقصد حاصل ہو چکا اور دنیا میں تیرے عالم و عابد اور قاری قرآن ہونے کا چرچا ہو لیا۔ پھر اس کے لیے خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا اور وہ بھی آندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک تیسرا شخص ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھرپور دولت دی ہوگی اور ہر طرح کا مال اس کو دیا ہوگا، وہ بھی خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں بتائے گا کہ میں نے دنیا میں تجھے یہ نعمتیں دی تھی، وہ سب کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی پوچھے گا، بتا تو نے میرے ان نعمتوں سے کیا کام لیا اور کن مقاصد کے لیے ان کو استعمال کیا؟ وہ عرض کرے گا، خداوند، جس راستے میں اور جن کاموں میں خرچ کرنا تجھے پسند ہے، میں نے تیرا دیا ہوا مال ان سبھی میں خرچ کیا ہے اور صرف تیری رضا جوئی کے لیے خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے یہ جھوٹ کہا، در حقیقت یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں تو سخی مشہور ہو اور تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے ہوں، سو تیرا یہ مقصد تجھے حاصل ہو گیا اور دنیا میں تیری فیاضی اور داد و دہش کے چرچے خوب ہو لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور وہ بھی آندھے منہ گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوستو، کس قدر لرزہ دینے والی یہ حدیث! اس کی بعض روایتوں میں ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک حدیث بیان کی گئی تو وہ بہت روئے اور روتے روتے بے حال ہو گئے۔ اس حدیث میں جن 3 اعمال کا ذکر ہے، یعنی عالم دین کی تحصیل و تعلیم، قرآن مجید میں مشغولیت اور راہ خدا میں جانی اور مالی قربانی، ظاہر ہے کہ 3 اعمال اعلیٰ درجے کے اعمال صالحہ میں سے ہیں، اور اگر اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہو تو پھر ان کا صلہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کے اعلیٰ درجات ہیں۔ لیکن یہی اعمال جب دکھاوے اور شہرت کے لیے یا اسی قسم کے دوسرے دنیاوی مقاصد کے لیے کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ اس درجے کے گناہ ہیں کہ دوسرے سب گنہگاروں، چوروں، ڈاکوؤں اور زناکاروں سے بھی پہلے جہنم کا فیصلہ انہی کے لیے کیا جائے گا، اور یہی سب سے پہلے جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔